آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کاذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو آدمی احادیث کو گڑتا ہے، ایسی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی اور وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ کبیرہ گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کی نسبت کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی۔ اور آج کل لوگ عام فیس بک کے اوپر وہ لکھ دیتے ہیں، نیچے لکھ دیتے ہیں جی حدیث نبوی، جبکہ نہ اس کی سند ہوتی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے، الاسناد من الدین، جو سند ہے یہ دین کا حصہ ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ اسناد نہ ہوتی تو جو بندہ مرضی دین کے اندر اپنی بات داخل کر دیتا۔ تو یہ محدثین نے اتنی دیانتداری، امانتداری کے ساتھ علم اسماء و رجال، راویوں کے حالات کو لکھ دیا ہے۔ جو آدمی جھوٹ بولا کرتا تھا یا جو آدمی فاسق فاجر تھا، انہوں نے مکمل تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتا دی ہے۔ اور ایک امام سے کہا گیا کہ آپ کو اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ اگر کوئی بندہ قیامت والے دن آپ کے خلاف مدعی بن کر آ جائے کہ یہ کہا کرتا تھا کہ فلاں جھوٹا آدمی ہے، تو یہ آپ اس کی غیبت نہیں کر رہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس بات سے تو ڈر نہیں لگتا کہ کوئی بندہ اس طرح کا جو جھوٹ بولنے والا تھا، اس نے جھوٹی حدیث گڑی اور وہ قیامت والے دن مدعی بن کر آ جائے اور میرے خلاف دعویٰ کرے کہ یا اللہ یہ میری غیبت کرتا تھا اور مجھے کذاب کہتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدعی بن کے نہ آ جائیں کہ اس کو علم بھی تھا کہ یہ من گڑت بات ہے، میرا ارشاد نہیں ہے، اور اس کے باوجود اس نے لوگوں کو نہ بتایا کہ اس میں فلاں راوی جو ہے وہ کذاب ہے، وہ فاسق ہے، بدعتی راوی ہے، اس نے لوگوں کے سامنے یہ بات کھول کر کیوں نہ بیان کی۔ وہ فرمانے لگے مجھے اس بات سے ڈر ہے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدعی بن کر نہ آ جائیں کہ اس آدمی نے لوگوں کے سامنے حقیقت کو واضح نہیں کیا تھا۔ اب بعض ایسے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے جناب ایسی باتوں کو گاڑ لیا اور کہتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ جیسے رمضان کے اندر لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں، روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں اپنا روزے کی نیت کر رہا ہوں، جبکہ اس طرح کی کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے کسی حدیث کی کتاب میں۔ اور اس طرح ایک روایت بیان کرتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا ہی نہ بناتا۔ دنیا بنانے کا مقصد ہے آپ کو بنانا، جبکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرماتے ہیں سورہ زاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے کہ میری عبادت کرنا، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ تو بات جو ہے لولاک لما خلقت الافلاک، یہ تو قرآن کی آیت سے بھی ٹکرا رہی ہے، اور دوسرے اس کی عربی بھی صحیح نہیں ہے، جبکہ عربی زبان میں لولاک ایسے نہیں آتا، عربی زبان میں ہونا چاہیے تھا لولا انتا، ٹھیک ہے؟ تو جبکہ یہ کاف تو اس طرح استعمال ہی نہیں ہوتا، تو کسی آدمی نے اس طرح جناب اس بات کو گاڑ دی، اور محدثین نے ایک ایک بات کے بارے میں وضاحت کر کے بتایا ہے کہ فلاں جو روایت ہے اس میں فلاں راوی ہے وہ کذاب ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے۔ تو اس لیے عامت الناس کو چاہیے کہ جو مسند علماء کرام ہیں ان کی باتیں وہ سنا کریں۔ اگر وہ ایسے ہر بندے کی بات سننے لگے، ہر بندے کے پیچھے جمعہ پڑھنے لگے، تو انہیں پھر صحیح اور ضعیف حدیث کی پہچان نہیں رہے گی۔ ایسی عالم کا انتخاب کریں جو آپ کو یہ بتائے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور یہ روایت جو ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اور بخاری مسلم کے اندر ایک روایت بھی ضعیف نہیں ہے، اسی لیے بخاری مسلم کو صحیح ہیں کہا جاتا ہے۔ جتنی بھی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں باسند ہیں وہ تمام کی تمام روایت صحیح ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ بات کہے کہ اگر بخاری شریف میں ایک روایت بھی جو باسند ہے، المسند جس کی سند بیان ہوئی ہے، اگر ایسی کوئی روایت ضعیف ہوئی تو میری بیوی کو طلاق، تو علماء نے لکھا اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح البخاری میں ایک روایت بھی ضعیف نہیں ہے۔